الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ورسولنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کی توفیق، مہربانی، بے انتہا فضل و کرم اور اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے سورہ قدر کی آیات مبارکہ اور ایک حدیث مبارک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ میرے عزیزوں، یہ آج کی جو 27ویں شب ہے، یہ اتفاق سے شب جمعہ بھی ہے، جمعے کی رات ہے، اور اگر کوئی طاق رات جمعے کی شب کے ساتھ مل جائے کہ جمعے کی رات بھی ہو، طاق رات بھی، تو اس کے بارے میں کوئی سی بھی رات ہو سکتی ہے، وہ 21ویں بھی ہو سکتی ہے، 23ویں بھی ہو سکتی ہے، کوئی سی بھی ہو سکتی ہے، تو اس کے بارے میں بہت سارے محدثین، فقہاء اور بڑے بڑے علماء کے یہ قول ہے کہ اس میں شب قدر ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ یہ 100% یقینی تو نہیں، غالب گمان ہے، زیادہ امکان ہے کہ جب اللہ نے، چونکہ شب جمعہ کی بھی اپنی فضیلت اور پھر طاق رات کی اپنی فضیلت، یہ دونوں چیزیں جمع ہو گئی، تو اللہ رب العزت نے یہ آج کی رات شب جمعہ کے ساتھ جوڑ دی۔
اس لیے اس رات میں بہت امکان ہے کہ شب قدر ہو، اور شب قدر جو ہوتی ہے وہ بڑی بابرکت رات ہے، جس کو اللہ نے سورہ قدر میں بھی خود بیان کیا اس رات کے بارے میں کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ ملائکہ بھی اترتے ہیں اور روح حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور اللہ کے حکم سے سلامتی لے کر اترتے ہیں، ہر طرف ان کے اترنے سے سلامتی پھیلتی جاتی ہے۔ اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے صرف سلامتی نہیں بلکہ ہر عبادت کرنے والے کو سلام بھی کرتے ہیں، اور اس طرح مصافحے کا ذکر حدیث میں ہے، مطلب یہ ہے کہ ان فرشتوں کی طرف سے پوری دنیا میں جو بھی شب قدر میں عبادت کر رہا ہوتا ہے تو اسے ایک روحانی ایسا ربط ہوتا ہے کہ فرشتوں کی وجہ سے مزید رحمتیں اور برکتیں ان عابدین متقین پر اترتی ہیں۔ یہ فرشتے کیا ہیں؟ اللہ کے حکم سے اتر رہے ہیں، یہ سراپر رحمت ہے، نور ہے، تو جہاں یہ اتریں گے وہاں رحمت ہی رحمت ہوگی، وہاں نور ہی نور ہوگا، وہاں برکتیں ہوں گی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ صبح صادق تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، جب تک فجر کا وقت شروع نہیں ہوگا، یہ پوری رات کی برکتیں اسی طرح رہیں گی۔ بہت ساری حدیثیں ہیں، بہرحال بات مختصر یہ عرض کرنی ہے کہ ہمیں یہ رات ہے اور اس کے بعد ایک رات اور رہ گئی، 29ویں شب ہے، ان دو راتوں کی اچھی طرح قدر کر لینی چاہیے، اور ہر ایک کو یہ سوچنا اور سمجھنا چاہیے، مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہر مرد کو، ہر عورت کو، چاہے وہ نوعمر ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، کہ ہو سکتا ہے یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ بالکل ممکن ہے، کتنے ہمارے عزیز ہمارے والدین میں سے، ہمارے دوستوں میں سے، رشتہ داروں میں سے پچھلے رمضان میں تھے، اس رمضان میں نہیں، بہت سے تو اسی رمضان کے اندر ہی رخصت ہو گئے، تو کچھ پتہ نہیں ہمارا بھی کہ آئندہ رمضان ہمیں دیکھنا زندگی میں نصیب ہو یا نہ ہو، کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ ہر عمر والے پہ موت آنی ہے، بچوں کو بھی موت آ رہی ہے، جوانوں کو بھی آ رہی ہے، بوڑھوں کو بھی آ رہی ہے، موت تو سب کے اوپر ہے۔ اللہ نے جس کا جو وقت لکھ دیا اسی وقت ہی آئے گی، اس میں ایک سیکنڈ بھی مہلت نہیں ملے گی، کوئی کمی بیشی ممکن نہیں ہے۔ بس عقل مند اور سمجھدار کون ہے؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو پہچان لے، اس کی حقیقت کو، اور جب پہچان لے تو پھر اپنے نفس کے شر سے بچے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے، وہ ہے عقل مند۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ فکر عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے، سب کو عطا فرمائے کہ ہم آخرت کی اور مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر کریں، اور صرف فکر نہیں، فکر زیادہ کریں۔ تھوڑی بہت تو فکر آ جاتی ہے، لیکن میرے عزیزوں، موت کو یاد رکھنا، بار بار یاد کرتے رہنا، بار بار تذکرہ کرتے رہنا، یہ بہت ضروری ہے، بالخصوص آج کے اس پرفتن دور میں، پرآشوب دور میں۔ ہر طرف سے فتنے ہیں،
ہر طرف سے نافرمانیوں کا، گناہوں کا ایک سیلاب ہے جس میں انسان پھنس سکتا ہے، اور اس سے بچنے کا راستہ وہ ہے موت کو یاد کرنا۔ جب موت یاد ہوگی تو انسان ہر قسم کے غلط کاموں سے بھی بچے گا، حقوق اللہ کے اندر بھی بچے گا اور حقوق العباد کے اندر بھی بچے گا۔ اور جو موت کو بھول گیا بس پھر اس کا کوئی علاج دنیا میں نہیں، پھر تو وہ جو چاہے کر لے وہ کم ہے، اس کی روکنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ موت ایسی چیز ہے کہ اچھے اچھے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ جو بڑی غفلت کی زندگی گزار رہے تھے، بالکل ڈوبے ہوئے تھے اللہ کی نافرمانی میں، سر سے لے کر پاؤں تک 24 گھنٹے۔ ان کو ہدایت ملی، سمجھ آئی، رخ بدلا، اللہ کی طرف مڑے، موت کی وجہ سے کہ کسی کی موت نے ان کو ایسا شوق لگایا کہ بس ان کو اپنی موت یاد آ گئی اور زندگی بدل گئی، دل پلٹ گئے۔ اس لیے موت کو یاد رکھنا اور یاد کرتے رہنا۔ یاد رکھیے، یہ تذکرہ صرف یہ نہیں کہ ہم مسجدوں میں بیٹھ کے کریں، نہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ گھروں کے اندر بھی موت کا تذکرہ ہوتے رہنا چاہیے، یہ کرتے رہنا چاہیے، مردوں کو بھی کرتے رہنا چاہیے، عورتوں کو بھی کرتے رہنا چاہیے۔ بہت ساری عورتیں ایسے ہیں وہ موت کے نام سے گھبراتی ہیں، موت کا نام لو کہتے نہیں نہیں بس 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 نہیں بولنا، نہیں بات نہیں کرنا، اس بارے میں کچھ نہیں کہنا۔ موت کا نام سننا ہی پسند نہیں ہے، یہ بیچاری ناسمجھ ہیں۔ ارے بھائی، موت کا تذکرہ کرنا، موت کا نام لینا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، کہ اس میں نحوست نہیں ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، بلکہ یہ زیادہ بہتر ہے کہ گھروں میں بھی موت کا تذکرہ ہو، بچوں کے سامنے بھی موت کا تذکرہ ہو، عورتوں کے سامنے بھی موت کا تذکرہ ہو۔ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے، کرتے رہنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے کہ موت کی فکر پیدا ہو، آخرت کی تیاری کی فکر پیدا ہو۔ جب یہ فکر پیدا ہو گئی تو انشاءاللہ پھر سارے مسئلے حل ہوں گے۔ دیکھیے، اللہ نے دنیا تو مقدر میں لکھ دی ہے، جتنی لکھ دی نا بس اتنی ہی ملے گی۔ اس پہ اپنا ایمان پختہ کر لیں، پکا کر لیں۔ یہ کہیں نہیں لکھا، کسی جگہ نہیں لکھا کہ آپ زیادہ محنت کریں گے تو زیادہ دنیا مل جائے گی، زیادہ پیسہ مل جائے گا، کہیں نہیں ہے۔ یہ بالکل بیکار کی بات۔ ہاں، یہ ضرور ہے، یہ احادیث میں ہے کہ کاہلی اور سستی اختیار نہ کرو، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھو، حرام خور مت بنو، محنت کرو، لیکن دنیا کے لیے محنت کرنے میں اللہ کو، موت کو اور آخرت کو مت بھولو۔ محنت کر رہے ہیں دنیا کے لیے اور بھول گئے، اللہ کو ہی بھول گئے، آخرت کو بھول گئے، موت کو بھول گئے، پھر یہ دنیا خود دنیا میں ہی عذاب بن جائے گی، یہ وبال بن جائے گی، بہت بڑی مصیبت بن جائے گی۔ اس لیے محنت کرے آدمی، لیکن کتنی محنت کرے، کہاں تک کرے؟ جہاں تک اللہ سے غفلت نہ پیدا ہو۔ اللہ نے قرآن کریم میں یہی بیان کیا ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ اللہ نے ان کو کہا رجال ہیں، رجال، رجال کہتے ہیں مرد۔ مرد کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بہادر، جوان، وہ مرد کہلاتے ہیں۔ کہ مرد ہیں وہ لوگ، کون لوگ؟ آگے صفت بیان کی کہ جن کی تجارت، جن کی خرید و فروخت، جن کا کاروبار ان کو اللہ کے ذکر سے، نماز سے، روزے سے اور اللہ کے احکام سے غافل نہیں کرتا ہے، یہ ہے مرد۔ اور جو دنیا میں لگ کر آخرت سے غافل ہو گئے، اللہ سے غافل ہو گئے، وہ نامرد، وہ مرد نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ مرد ہیں جو کماتے نہیں ہیں، بازار میں بیٹھتے نہیں ہیں، دکان پہ بیٹھتے نہیں ہیں، کاروبار کرتے نہیں ہیں، تجارت کرتے نہیں ہیں، خرید و فروخت نہیں کرتے، یہ اللہ نے بالکل نہیں کہا۔
ان کی تعریف نہیں کی جو کاروبار نہیں کر رہے اور اللہ اللہ کر رہے ہیں 24 گھنٹے. یہ نہیں کہا اللہ نے کہ یہ مرد ہیں. ہاں نہیں، کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، لیکن اس میں وہ اللہ کو، اللہ کے احکام کو اور آخرت کو نہیں بھولتے، فرائض کو نہیں بھولتے. یہ ہے مرد. سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ اللہ کرنا یہ کوئی کمال تھوڑی ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے. جب فارغ ہے آدمی تو اللہ اللہ ہی کرے گا اور کیا کرے گا. سب کاموں کے ہوتے ہوئے، مصروفیت کے ہوتے ہوئے، کاروبار کے ہوتے ہوئے، تجارت کے ہوتے ہوئے، پھر نماز روزے فرائض سے اور اللہ سے غافل نہ ہو. یہ ہے کمال، یہ ہے اس کا کمال. یہ تھوڑی بیوی بچوں کو چھوڑا اور ایک کونے میں بیٹھ گیا، یہ کوئی کمال تھوڑی ہے. نہیں، بیوی بچوں کے، بہن بھائیوں کے، ماں باپ کے، سب کے درمیان میں رہے، سب کے حقوق بھی ادا کرے اور اللہ کو بھی نہ بھولے، فرائض کو بھی نہ بھولے. یہ ہے کمال. جنگل میں نکل گئے اور بیٹھے ہوئے ایک جھونپڑی لگا کے اور اللہ اللہ کر رہے ہیں. یہ کون سا تیر مار دیا، کون سا کمال کر دیا؟ یہ کوئی کمال تھوڑی ہے. یہ اسلام نے نہیں سکھایا ہے. یہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اسلام نے یہ کہا کہ نہیں، لوگوں میں رہو، سب کے حقوق کو ادا کرو، حلال کمانے کی پوری کوشش کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو، فرائض کو، حقوق اللہ کو اور حقوق العباد کو مت بھولو. اب جو دنیا میں پھنس جاتے ہیں نا، وہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ پھر ان کو جو اللہ کو بھول گیا، یاد رکھیں جو اللہ کو بھول جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس کا اپنا آپ ہی بھلا دیتے ہیں. یہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ جو اللہ کو بھول گیا، اللہ اس کو اس کا اپنا آپ ہی بھلا دے گا. کیا مطلب اپنا آپ؟ دیکھیے ایسے لوگ ہیں، میں نے بھی دیکھیں کچھ، اتنا کما رہے ہیں، اتنا کما رہے ہیں کہ ان کے پاس گننے کی فرصت نہیں ہے. اتنا پیسہ ہے، لیکن اللہ کو بھول گئے نا. وہ ویسے بظاہر بڑے اچھے ہیں، اچھی طرح بات کرنے والے، لیکن نماز روزے کی، فرائض کی، کوئی عبادات کی فکر نہیں ہے، زکوٰۃ کی بھی فکر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے یہی دنیا عذاب بن جاتی ہے. میں نے دیکھا کہ ان کو، ان کی نیند بھی پوری نہیں ہو رہی، ان کو کھانے کو ڈھنگ کو نہیں مل رہا، کھانے کے لیے ٹائم نہیں ہے ان کے پاس، سونے کے لیے ٹائم نہیں ہے، گھر والوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے ٹائم نہیں ہے، حقوق اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے. تو ایسے پیسے کا کیا فائدہ؟ یہ پیسہ عذاب ہے. بس دن رات وہاں اتنا دینا ہے، وہاں اتنا لینا ہے، اس سے یہ کرنا ہے، اس سے وہ کرنا ہے، 24 گھنٹے اسی میں، نیند بھی اسی میں، کھانا بھی اسی میں، سب کچھ اسی میں. کیا فائدہ اس پیسے کا؟ ان کی زندگیوں میں بیچاروں کے سکون نہیں ہے، کوئی سکون قریب سے بھی نہیں گزرا ان کے. سب کچھ ہے، دنیا کی آسائشیں، آرائشیں، سب کچھ ہے ان کے پاس، لیکن سکون نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ نے ان کو بھلا دیا سب اپنا آپ. کچھ بھی نہیں، نہ ان کو کھانے کا پتہ، نہ سونے کا پتہ، نہ وہ سونا جانتے، نیند پوری کرنا وہ نہیں جانتے. ان کو گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر اور اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا. گاڑی میں چلتے پھرتے کھا لیا کچھ، ایسے ہی نیند پوری کر لی. اس لیے یاد رکھیے کہ یہ ہیں وہ لوگ جو دنیا میں کما رہے ہیں لیکن اللہ کو نہیں بھولتے، اللہ کے احکام کو نہیں بھولتے. یہ ہیں اللہ کے بندے. موت کو نہیں بھولے آدمی، کمائے. لیکن میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ذہن میں نہیں رکھنا کبھی کہ ہم زیادہ محنت کریں گے تو زیادہ ملے گا. اس کو ذہن سے نکال دیں. یہ ایمان کی بنیاد کے تقاضوں کے خلاف ہے، بالکل خلاف ہے، کہیں نہیں ہے. قرآن میں کوئی بتا دے، حدیث میں بتا دے کہ زیادہ محنت کرنے سے زیادہ ملتا ہے. کہاں ہے یہ؟ کہاں ہے؟ دکھا دے مجھے کوئی. کہیں نہیں ہے. قرآن نے اور حدیث نے بتایا کہ جتنا اللہ نے مقدر میں رزق لکھا ہے اتنا ہی ملے گا. اس سے ایک پیسہ کم نہیں ہوگا. جو کھانا لکھا ہے اس سے ایک نوالا کم نہیں ہوگا اور ایک نوالا زیادہ نہیں ہوگا. جتنا لکھا ہے. ہاں، اب جو غلط طریقے، ناجائز طریقے اختیار کر رہے ہیں، غیر شرعی طریقے اختیار کر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے 2 نمبر کام کر کے زیادہ کما لیا، بےایمانی کر کے زیادہ کما لیا، جھوٹ بول کے زیادہ کما لیا.
وعدہ خلافی کر کے زیادہ کما لیا، فراڈ کر کے زیادہ کما لیا، یہ بہت بڑی بھول ہے، بھول ہے، بھول ہے۔ اس سے زیادہ نہیں آتا، بالکل نہیں آتا، 1 روپیہ بھی زیادہ نہیں آتا۔ اللہ نے مقدر میں لکھا تھا، اگر بندہ صبر کرتا، اللہ پہ توکل کرتا، بھروسہ کرتا، اللہ کے اوپر قناعت، اس جو اللہ نے دیا اس پہ قناعت کرتا اور اللہ سے مانگتا، تو اللہ تعالیٰ اس صبر کے اور قناعت کے نتیجے میں جتنا اس نے حرام طریقے سے کمایا نا، اتنا ہی اس کو حلال طریقے سے دے دیتا۔ اس نے کی بے صبری، اس نے کی جلد بازی، اور جلد بازی کر کے 2 نمبر طریقے اختیار کیے، غیر شرعی طریقے اختیار کیے، دھوکے بازی کے طریقے اختیار کیے، جھوٹ کے طریقے اختیار کیے، فراڈ کے طریقے اختیار کیے، بے ایمانی کے طریقے اختیار کیے، اور زیادہ لے لیا اور خوش ہو رہا ہے کہ مجھے زیادہ مل گیا۔ نہیں، دیکھیے بات سمجھ میں آ جائے گی، میں پہلے بھی سنا چکا ہوں حضرت علی کرم اللہ وجہ کا واقعہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ جا رہے تھے گھوڑے پہ، راستے میں نماز کا وقت ہو گیا، تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک بندے سے کہا ذرا میرا گھوڑا پکڑنا، اس کا خیال کرنا، میں مسجد سے نماز پڑھ کے آتا ہوں، سامنے مسجد ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس کے حوالے گھوڑا کیا، مسجد میں چلے گئے، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے باہر آئے تو دیکھا وہ آدمی غائب، گھوڑا کھڑا ہوا ہے لیکن گھوڑے کے اوپر جو ہوتی ہے نا زین اور بیٹھنے کی جو سیٹ ہوتی ہے وہ غائب ہے، وہ اس نے نکالی، چوری کی اور بھاگ گیا، گھوڑا چھوڑ گیا۔ انا للہ پڑی اور گھوڑے کو کان سے پکڑا اور لے کے چل پڑے۔ قریبی دکانیں تھیں، بازار پہنچ گئے، ایک دکان کے اوپر مل رہا تھا یہ سامان گھوڑے کا۔ اس سے پوچھا کہ بھائی یہ چاہیے مجھے، زین بھی چاہیے، نمدہ بھی چاہیے، جو اس کی سیٹ ہوتی ہے وہ بھی چاہیے، ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ وہ پہچانتا تھا حضرت علی کو۔ اس نے کہا حضرت ہے؟ کہا دکھاؤ۔ اس نے دکھایا۔ حضرت علی نے پوچھا کتنے کا دو گے؟ کہنے لگا ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک شخص بیچ کے گیا ہے مجھے 10 درہم میں، تو میں آپ سے کیا نفع لوں، 10 درہم میں آپ لے لیں۔ حضرت علی نے کہا بہت اچھا، اور ہنسنے لگے۔ جب ہنسنے لگے تو دکاندار کو شک ہوا کہ شاید مجھے جھوٹا سمجھ رہے ہیں، میرے پہ شک کر رہے ہیں۔ اس نے کہا نہیں حضرت میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں قسم کھانے کو تیار ہوں، یہ 10 درہم کا ہی میں نے خریدا بھی۔ کہا نہیں تمہارے اوپر نہیں ہنس رہا۔ بولا کس پہ؟ بولا اصل میں بات یہ واقعہ اپنا سنایا کہ میں نے ایک بندہ کھڑا کیا تھا اور میری نیت یہ تھی کہ جب مسجد سے آؤں گا نا تو اس نے خدمت کی ہے، میرے گھوڑے کی حفاظت کی، آ کر اس کو 10 درہم دے دوں گا۔ تو اس اللہ کے بندے نے 15 منٹ صبر نہیں کیا۔ 15 منٹ صبر کر لیتا، وہی 10 درہم اس کو حلال اور جائز طریقے سے مل جاتے۔ 15 منٹ بے صبری کی، 15 منٹ پہلے اس نے چوری کر کے وہی 10 درہم حرام طریقے سے حاصل کر لیے۔ بس یہ بات سمجھ لیں آپ، اب مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ کیا آدمی تھوڑا سا 15 منٹ صبر کر لے تو وہ پیسہ جو لگ رہا ہے نا اس کو کہ حرام سے میں زیادہ کما رہا ہوں، وہ حلال طریقے سے مل جائے گا۔ اور بے صبری کرے گا، جلد بازی کرے گا، وہی پیسہ اس کو حرام طریقے سے ملے گا۔ تو مقدر سے زیادہ نہیں لیا اس نے، 10 درہم تو ملنے تھے اس کو، صبر کرتا حلال سے ملتے، جلد بازی کی حرام سے لے لیے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ یہ بہت بڑی بھول ہے کہ جی ہم نے ایسا کر کے زیادہ کما لیا، بالکل نہیں۔ کوئی رشوت سے بھی زیادہ نہیں کما سکتا، کوئی کسی بھی غلط طریقے سے زیادہ نہیں کما سکتا۔ جو اللہ نے لکھا ہے وہی ملتا ہے اور اتنا ہی ملتا ہے، اس میں کمی بیشی ممکن نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس پہ اپنا ایمان مضبوط کر لیں کہ جتنا مقدر میں لکھا ہے نا اتنا ہی ملے گا۔ آپ کتنی ہی محنت کر لیں، اپنا دیواروں پہ مار کے سر پھوڑ لیں، 1 روپیہ زیادہ نہیں کما سکتے تقدیر سے۔ تقدیر سے نہیں جیت سکتے، جتنا تقدیر میں ہے اتنا ہی ملنا ہے۔ اس لیے اس میں لگ کر دنیا کمانے کے اندر اور پھر آخرت کو بھول جائے اور موت کو بھول جائے، یہ نادان ہے، یہ ہے بیوقوف، کوئی فائدہ نہیں ہے۔
انسان کو کمانا ہے، محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، لیکن اس سے زیادہ فکر اپنی موت کی، قبر کی اور آخرت کی، اللہ کے احکام کی، فرائض کی کرنی ہے۔ یہ ہے سمجھدار۔ اور جو اس کی فکر کرتا ہے، اللہ کی فکر، آخرت کی فکر، فرائض کی فکر، حقوق العباد کی فکر، تو یاد رکھیے بہت سارے ایسے نیک کام ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آیا کہ اس سے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نیک کاموں سے ہو جاتا ہے اضافہ، غلط کاموں سے اضافہ نہیں ہوگا، چوری سے اضافہ نہیں ہوگا، 2 نمبر کام کرنے سے اضافہ نہیں ہوگا۔ اچھے کام کرے گا، نیک کام کرے گا، اس سے رزق میں برکت بھی ہوگی اور اضافہ بھی ہوگا۔ برکت الگ چیز ہے، اضافہ الگ چیز ہے۔ اس لیے اللہ کو نہیں بھولیں، موت کو یاد رکھیں۔ بات وہیں لا رہا ہوں گھما کے کہ موت کو یاد رکھنا چاہیے، موت کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے۔ پتہ نہیں آئندہ سال ہم رمضان میں ہوں نہ ہوں، رمضان تو بہت دور ہے، آئندہ مہینے کا نہیں پتا۔ اس لیے ہمیں اس کی فکر کرنی ہے اور ایسی راتوں سے فائدہ اٹھانا۔ فائدہ کیا ہے کہ بھائی خوب اللہ کو سامنے گڑ گڑا کر، اللہ سے توبہ اور استغفار کر کے، ندامت کے ساتھ معافی حاصل کرنی ہے، مغفرت حاصل کرنی ہے، اپنی مغفرت کرانی ہے، اپنے گھر والوں کی مغفرت کرانی ہے اور پوری امت کی کرانی ہے۔ اور جو چیزیں اس مغفرت کے اندر رکاوٹ ہیں ان راتوں کے اندر، خاص راتوں میں، وہ آپ کو پتہ ہے، پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، سب کو معلوم ہے۔ ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہے، جو مانعات ہیں، رکاوٹ ہیں، جن کی وجہ سے مغفرت نہیں ہوتی، ان سے بچنا ہے، ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہے۔ وہ چند چیزیں ہیں صرف، اگر کسی کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے تو اس سے توبہ کر لیں۔ اور جو حقوق العباد کے اندر ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، قطع رحمی کی ہے، حسد کینہ بغض رکھا ہے، بھائی اس کی بھی تلافی ممکن ہے۔ سب کچھ دنیا کی زندگی میں سب کچھ ممکن ہے۔ ماں باپ کو تکلیف پہنچائیے، اس کی تلافی دنیا میں ممکن ہے۔ اس کی تلافی جلد سے جلد کر لیں اور اللہ کو راضی کر لیں۔ بندوں سے معاف کرانا دنیا میں بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ مرنے کے بعد میدان محشر میں کوئی معاف کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ اجنبی تو چھوڑ دیں، جو خونی رشتے ہیں وہ بھی معاف کرنے کو تیار نہیں ہوں گے اور وہ بھی ایک نیکی دینے میں تیار نہیں ہوں گے۔ بھائی بھی تیار نہیں ہوگا، بہن بھی تیار نہیں ہوگی، اولاد بھی تیار نہیں ہوگی، بیوی بھی تیار نہیں ہوگی، ماں باپ بھی تیار نہیں ہوں گے۔ سب بھاگیں گے ایک دوسرے کو، اور کوئی مانگ کے کچھ بھی نہیں ملنا وہاں پہ، سب انکار کر دیں گے۔ وہ کہیں گے ہمیں نہیں پتا، ہمیں کسی نیکی کی ضرورت پڑ جائے۔ ڈریں گے معاف کرتے ہوئے کہ نہیں معاف کر دیا تو ایسا نہ ہو کہ جو ہم معاف کر رہے ہیں اس کی وجہ سے نیکیاں تو ہماری گئی ہیں، اب اس نے جو ہمارے اوپر زیادتی کی تھی اس کے بدلے نیکیاں ملیں گی، وہ ہمارے کام۔ لالچ پڑا ہوگا، لالچ، نیکی کا لالچ کہ وہ ہمیں مل جائے گی نیکی تو ہمیں نجات مل جائے گی۔ کوئی معاف کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ وہاں نیکی کی حقیقت کھل کے سامنے آ چکی ہوگی، اس لیے کوئی بھی معاف نہیں کرے گا، کوئی بھی نہیں کرے گا، کوئی سخاوت نہیں دکھائے گا وہاں۔ دنیا میں معاف کرانا آسان ہے، یہاں پھر بھی نیکی کی حقیقت پہ کچھ پردہ پڑا ہوا ہے، پوری طرح معلوم نہیں ہے اس کی قیمت کیا ہے۔ اس لیے دنیا میں معاف کرا لیں، بہت آسان ہے، رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جن بندوں کے حق ہیں اس کو ادا کر دیں، جس کو تکلیف پہنچائی ہے اس سے معافی حاصل کر لیں۔ کسی کا مالی حق ہے اس کو جلد سے جلد ادا کر دیں، اس کو کہہ دیں کہ بھئی آپ کا یہ حق ہے میں دوں گا، اور پھر اس کی بھرپور کوشش کریں اور اس کو دیں۔ ورنہ میرے عزیزوں، یہ حقوق العباد جو ہے نا، مغفرت کے اندر بہت بڑی رکاوٹ ہے، بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ جو اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دے، شہید ہو جائے، اس کے بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن حقوق العباد اس شہید کے بھی معاف نہیں ہوتے۔ اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ دیتے ہیں کہ اس کی روح کو معلق رکھو، جنت میں نہیں جائے گی۔ شہید کی روح جب تک اس کے حقوق العباد کا فیصلہ نہ ہو جائے، کوئی پیچھے اس کے ورثہ میں کوئی ادا کر دے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ اٹکا رہے گا، قیامت کے دن فیصلہ ہوگا۔ اس لیے حقوق العباد میں
کسی کی مالی حق تلفی کی ہو، کسی کا مال ہو نہیں دیا ہو، وہ بہت بڑی رکاوٹ ہوتا ہے، انسان کی ساری عبادات دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ جان بھی سب سے بڑی چیز قیمتی کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے، جان ہے، جان۔ جب ایک آدمی نے جان دے دی اللہ کے راستے میں، جہاد کے اندر جان قربان کر دیا، اور کیا رہ گیا؟ اس کو بھی روک دیا گیا۔ تو جس نے جان دے دی وہ معلق ہے، تو پھر دوسرا جو آدمی ہے وہ کیسے معلق نہیں ہوگا؟ آدمی پھنس جاتا ہے، اٹک جاتا ہے۔ اس لیے حقوق العباد کے معاملے میں جلد سے جلد اس کے تصفیہ کرا لیں، اس کا فیصلہ کر لیں، لوگوں سے معاف کرا لیں، جس کا حق ہے اس کو دے دیں، تو میرے عزیزوں پھر بہت ہی آسان ہے یہ زندگی بھی اور موت بھی اور آخرت بھی، بہت آسان ہے، بڑی آسانی سے سارے مرحلے طے ہو جائیں گے۔ اور نہیں ہوا یہ معاملہ حل تو پھر پھنسنا ہی پھنسنا ہے، پھر نہ نماز کام آئے گی، نہ ذکر کام آئے گا، نہ تلاوت کام آئے گی، نہ آج کی رات میں دعائیں کرنا کام آئیں گی، نہ ہمیں یاد رکھیے نہ حج کام آئے گا، نہ صدقہ کام آئے گا، نہ عمرہ کام آئے گا، نہ زکوٰۃ کام آئے گی۔ کوئی چیز نجات نہیں دلا سکے گی اگر حقوق العباد بیچ میں آ گئے۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، اس لیے مختصراً میں بس عرض کر رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جا رہا، کہ حقوق العباد کے معاملے کو، ماں باپ کے حقوق کے معاملے کو پہلے سے پہلے جلد سے جلد بالکل صاف کر لیں۔ کسی کو بھی تکلیف پہنچائیے اس کو صاف کر لیں، معاف کرا لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابھی معاف کرا لو، بعد میں بڑا مشکل ہے۔ اس لیے زندگی کے اندر یہ معافی تلافی کر لینی چاہیے، لوگوں کے حقوق ادا کر دینے چاہیے، اور اپنے دلوں کو ہر ایک سے صاف کر لینا چاہیے۔ اور اگر کسی سے زیادتی ہو بھی گئی، کسی نے آپ کو تکلیف پہنچا دی، بہت زیادہ اتنا کچھ کہا اور اتنی آپ کی غیبتیں کی، اتنی برائیاں کی کہ آپ کا دل دکھ کے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو گیا، کوئی بات نہیں، پھر بھی آپ اللہ کی رضا کے لیے اس کو اگر معاف کریں گے نا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ آپ کو معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ جیسا سلوک ہم کریں گے نا ویسا ہی ہم سے کرے گا۔ ہم لوگوں سے درگزر کر دیں گے، اللہ ہم سے درگزر کر دے گا، اور ہم دل کو سخت کریں گے کہ نہیں ہم معاف نہیں کرتے، ہم درگزر نہیں کرتے۔ جب ایک بندہ محسوس ہو رہا ہے کہ نادم ہے، اپنی غلطی پہ شرمندہ ہے، تو بس چھوڑو، درگزر کر دو، معاف کر دو، اس کے معافی مانگنے کے انتظار میں نہیں رہو۔ ہاں اگر ایک بندہ اڑا ہوا ہے اپنی ضد پر اور مسلسل تکلیف پہنچایا جا رہا ہے، مسلسل ہٹ نہیں رہا اپنی روش سے، ٹھیک ہے، اس کا معاملہ الگ ہے، اس کو چاہے آپ معاف نہ کریں، اس کی ہدایت کی تو دعا کر سکتے ہیں نا، بد دعا نہ دیں، ہدایت کی دعا کریں، اور اس کے شر سے بچنے کی دعا کریں، یا اللہ اس کے شر سے بچا، اس کی تکلیفوں سے بچا، اور اس کو ہدایت دے دے، تو اس سے بھی بڑا فائدہ ہوگا۔ لیکن جس بندے میں محسوس ہو گیا کہ ندامت ہے، اس کو معاف کر دیں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم کو بھی معاف کر دے گا۔ تو میرے عزیزوں مختصراً بس میں نے عرض کر دی بات، میں اسی پہ بات کو اپنی ختم کروں گا کہ بس ہمیں اس رات میں اپنی ساری رکاوٹوں کو دور کر کے اللہ سے رجوع کرنا ہے اور اللہ سے معافی مانگنی ہے، اپنے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، والدین کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، بہن بھائیوں کے لیے بھی، اور پوری امت کے لیے۔ اور صرف معافی نہیں، دیکھیے معافی کے بعد پھر دوسرے مسائل بھی ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی تکلیفوں کے اندر ہے، کوئی پریشانیوں کے اندر ہے، مختلف مسائل ہیں، مختلف قسم کی تکلیفیں ہیں، مختلف قسم کی مصیبتیں ہیں، طرح طرح کی مالی معاشی تنگیاں ہیں، قرضے ہیں، بہت ہی بے روزگاری بھی ہے، تنگیاں بھی ہیں۔ یہ جو رات ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے فیصلوں کی رات ہے، اس میں رزق کے بھی فیصلے ہوتے ہیں، اس میں نعمتوں کے بھی فیصلے ہوتے ہیں، اس میں اولاد کے بھی فیصلے ہوتے ہیں، اس میں رشتوں کے، شادیوں کے بھی فیصلے ہوتے ہیں۔ سارے جتنے بھی جو سفر کرنے اچھے، حج کا سفر ہو، عمرے کا سفر ہو، کوئی اور سفر ہو، سارے سفروں کے فیصلے اس میں ہوتے ہیں۔ لیلۃ القدر کے اندر حوالے کر دیے جاتے ہیں فرشتوں کے، اور جو تکلیفیں آنی ہیں آئندہ سال میں، مصیبتیں آنی ہیں، بیماریاں آنی ہیں، جو کچھ بھی ہے، ناگواریاں، ان کے بھی فیصلے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے اس رات میں اللہ سے ساری خیر مانگنی ہے، رحمتیں مانگنی ہیں، رحمتوں کے فیصلے مانگنے ہیں، خیر کے فیصلے مانگنے ہیں، آسانی کے فیصلے مانگنے ہیں، عافیت کے فیصلے مانگنے ہیں، نعمتوں کے فیصلے مانگنے ہیں، اور جتنی تکلیفیں ہیں ان سے پناہ مانگنی ہے
یا اللہ ان سے پناہ دے دے، ان تکلیفوں کو دور کر دے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت ضرور کرم فرماتے ہیں، رحم فرماتے ہیں، سارے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ تو بس میں اپنی گزارشات کو اسی پہ ختم کروں گا، اور اب اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ اب دوسرا جو ہمارا مرحلہ ہے وہ اب ہم شروع کریں گے۔ بھائی چونکہ 2 رکعت نماز ہی پڑھنی ہوگی، جس کا نیند آ گئی ٹیک لگا کے تھوڑی دیر بیٹھے، وضو کر لیں وہ جلدی سے، بھائی بغیر وضو کے کوئی نہ پڑھے۔ ہاں تو 2 رکعت پڑھیں گے ابھی، تو اس کے لیے سب صفوں میں اپنی اپنی انفرادی طور پہ 2 رکعت نفل پڑھیں، اور مرد بھی پڑھیں عورتیں بھی پڑھیں، جن کا وضو نہیں وہ وضو کر لیں، اور نفل تو نفل ہے، جس طرح پڑھی جاتی ہے اسی طرح پڑھنی ہے۔ بھائی پہلی رکعت میں جو دل چاہے سورت پڑھیں، لیکن کہتے ہیں افضل ہے، بہتر ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص اس کے بعد پڑھیں، اور پھر پڑھنے کے بعد 2 رکعت 100 دفعہ اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر اللہ سے استغفار بھی کر لیں، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، آہستہ آواز سے استغفار کا جو صیغہ آپ کو آتا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، صرف استغفر اللہ آتا ہے تو استغفر اللہ پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ الفاظ کو نہیں دیکھتے، دلوں کے جذبات کو دیکھتے ہیں۔ 100 دفعہ استغفار بھی اس کے بعد پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ آگے شروع